میں صرف کمرے کی حد تک محدود ہو کر رہ گئی تھی اور دوسری طرف شہزاد کی شادی کے دن قریب پہنچ چکے تھے۔ میں نے اپنی بہن سے بات کرنا چاہی، لیکن بے سود میں نے شہزاد سے ملنے کا فیصلہ کیا اور ایک رات سب سے چھپ کر اس سے ملنے چلی گئی۔ وہ بھی میرے انتظار میں پہلے وہاں موجود تھا۔ اس دشمنی جا کو دیکھتے ہی میں اس کے سینے سے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ایک لمبے عرصے کے بعد آج پھر ہم ایک دوسرے کی باہوں میں تھے، لیکن فرق اب یہ تھا کہ وہی شہزاد جو مجھ پر جان چھڑکتا تھا اب میرے لیے جیسا بیگانہ بن گیا ہو۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے شہزاد سے کہا کہ اب میں اور تمہاری جدائی برداشت نہیں کر سکتی، ہم سب سے چھپ کر نکاح کر لیتے ہیں۔ اس نے اپنے ہونٹ میرے ہونٹوں پہ رکھ کر مجھے چپ کروا دیا۔ میری گردن میں اپنے پیار کی نشانی سپرد کرتے ہوئے اس نے مجھے خود میں بینچ لیا۔ میں بھی برسوں سے اس کے پیار کی پیاسی اس میں مدہوش ہوتی چلی گئی اور اپنا آپ اس کے سپرد کر دیا۔ اس رات میں نے شہزاد کو پا لیا اور اس نے مجھے۔ میں تو جیسے اپنے سارے غم ہی بول گئی تھی، اور اس رات میں نے شہزاد کو پا لیا اور اس نے مجھے۔ میں تو جیسے اپنے سارے غم ہی بول گئی تھی۔ شہزاد نے مجھے تسلی دی کہ وہ صبح ہی اپنے ابو سے بات کرے گا اور مہوش کے ساتھ رشتے کا قصہ یہی ختم کر دے گا۔ میں اس کی بات سن کر پرسکون ہو گئی اور اس کی باہوں میں جوم گئی۔ پھر جلدی سے شہزاد نے مجھے میرے گھر چھوڑا جو کہ بالکل ساتھ ہی تھا اور واپس چلا گیا۔ میں گھر آئی تو سب ویسے ہی سو رہے تھے۔ میں بھی آہستہ سے اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی اور اپنی قسمت پر رشک کرنے لگی کہ کتنی خوش نصیب ہوں میں کہ جیسے بچپن سے اتنا پیار کیا میں نے اس کے پیار کو پا لیا اور اس کے خیالوں میں گم ہو کر نہ جانے کب خوابوں کی نگری میں چلی گئی۔ صبح میری آنکھ ایک عجیب سی شور سے کھلی۔ آنکھ کھلی ہی تھی کہ میرے منہ پہ زوردار تھپڑ لگا۔ ہوش میں آ کر دیکھا تو سامنے امی کھڑی تھی اور کہہ رہی تھی کہ یہ سب تیری وجہ سے ہوا ہے۔ امی نے جو مجھے بتایا وہ سن کے میری سانس جیسے رک سی گئی۔ شہزاد نے صبح اٹھتے ہی ماموں سے ہمارے بارے میں بات کی، جس کی وجہ سے دونوں کے درمیان گرما گرمی بہت بڑھ گئی اور شہزاد کو گھر چھوڑ کر جانے کا کہا گیا۔ مامی نے بہت روکا کہ ہمارا بیٹا ہے، اسے گھر سے نہ نکالے، لیکن پاس کھڑی مہوش کی امی نے جلتی پہ تیل جھڑکنے کا کام کیا اور کہا کہ اسی سے اس کے عقل ٹکانے لگے گی اور عشق کا بھوت اترے گا۔ مامی کا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا، لیکن ماموں نے ایک نہ سنی اور شہزاد کو گھر سے باہر نکال دیا۔ شہزاد کا گھر سے باہر نکالنا تھا کہ مامی کو دل کا دورہ پڑا۔ شہزاد کا گھر سے باہر نکالنا تھا کہ مامی کو دل کا دورہ پڑا اور وہی زمین پر گر گئی۔ مجھے بتایا گیا کہ وہ ابھی ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں لیٹے زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے۔ یہ سن کر مجھے بہت رونا آیا کہ میں پیار میں کتنے خود غرض ہو گئی تھی اور خود کو بار بار کودنے لگی۔ ادھر شہزاد کا رو رو کر برا حال تھا کہ اس کی ایسی حرکت کی وجہ سے آج اس کی ماں کا یہ حال ہے۔ ماموں شہزاد سے نفرت کر گئے تھے اور مجھ سے میری امی۔ وہ دن میری زندگی میں کسی عذاب سے کم نہ تھے۔ ان دنوں میں نے بہت بار شہزاد سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے ہر بار مجھے مایوسی دی اور ان سب کا قصوروار مجھے ٹھہرا دیا، جبکہ میں نے تو بس اس کو اور اس کے پیار کو ہمیشہ مانگا تھا۔ لیکن یہ شاید میری ہی بد نصیبی تھی کہ پیار حاصل کرتے کرتے میں نے اس کے نفرت اپنے نام کر لی۔ میں نماز پڑھتی اور روز مامی کے لیے دعا کرتی کہ یا رب مجھ پر کرم کر اور میری ماں کو مجھ سے راضی کر دے۔ نماز ہی بس میرا معمول بن گیا تھا اور میں جائے نماز پر پڑھی ہی سارا دن گزار دیتی تھی کہ اچانک ایک دن امی نے بتایا کہ مامی اب خطرے سے باہر ہے اور ڈاکٹر نے گھر جانے کی اجازت دے دی ہے۔ میں وہی رب کے حضور سرپسجود ہوئی اور شکر ادا کرنے لگی۔ میں نے امی سے ہسپتال جانے کی ضد کی، لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی۔ آخر میں نے ان کو رو رو کر رب کا واسطہ دیا اور معافی مانگی۔ آخر ماں تھی، کب تک بیٹی کو تڑپتا دیکھتی، اور مجھے اپنے ساتھ ہسپتال لے گئی۔ وہاں پہنچتے ہی میری پہلی نظر شہزاد پر پڑی، جو مجھے دیکھتے ہی نفرت آنکھوں میں لیے منہ دوسری طرف کر گیا۔ اس کا ایسا کرنا میرے دل کو چڑھ گیا، لیکن خود کو سنبھالتے ہوئے میں مامی کی طرف بڑھی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے اپنے کیے کی معافی مانگی۔ مامی نے مجھے گلے سے لگا لیا اور مجھے معاف کر دیا۔ یہ سننا تھا کہ میرے دل سے جیسے ایک بوجھ اتر گیا ہو۔ سب نارمل ہو چکے تھے اور مامی کو گھر لے کر جانے کی تیاری ہونے لگی۔ میں نے ایک نظر شہزاد کی طرف دیکھا، جو کہ ان سب میں ابھی بھی صرف مجھے ہی قصوروار سمجھ بیٹھا تھا، لیکن ان سب میں میرا کیا قصور تھا یہ میں آج تک جان نہ سکی
کہ جیسے شہزاد نے مجھ سے منہ پھیرا ہے، کیا وہ بس اتنا ہی پیار اور یقین مجھ پر رکھتا تھا یا شاید اس کا دل بھر چکا تھا؟ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی تو ہماری چینل کو سبسکرائب کرے اور ساتھ موجود گھنٹی کی علامت بھی دبا دے تاکہ اس طرح سبق آموز کہانیاں آپ کو ہمیشہ ملتی رہے۔